پکچرز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. دیکھیے یہ پکچر سے ہمیں کچھ فگرز یاد آتے ہیں, قرآنک سٹوریز یاد آتی ہیں. جیسے کہ پہلی پکچر ہے آگ کی پکچر, اور یہ پکچر دیکھ کے فوراً ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا, نمرود کا حکم تھا, تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہی واز ویری کام اینڈ کمپوزڈ, اور ایون فرشتے آئے ان کی ہیلپ کرنے, جبرائیل علیہ السلام آئے. تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیفور بینگ تھرون انٹو دا فائر, صحیح بخاری میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں, تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل, کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے. تو سبحان اللہ, یہ ان کا توکل تھا. اور ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے. پھر دیکھیے ایک یہ ویل نظر آ رہا ہے, تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں. اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توکل کی, کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کنویں میں, اور کیا ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے اوبیسلی کہ میں اکیلا ہوں, اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے, اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں. تو ایک سٹک سچویشن, یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ اس ویل میں توکل نے ہی فائدہ دیا. اور آپ دیکھیں پھر سٹوری, ریسٹ آف دا سٹوری اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کرایا, بچایا بھی, اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے. تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لیے بہت زبردست ہے, ہر اس انسان کے لیے جو سٹک ہے کسی سچویشن میں. پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے, مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان, سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام. سبحان اللہ, اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنس میں, اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, ٹوٹلی سٹک ہے. تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا. یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے, ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے گا. تو یہ پکچر. پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے, اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے. تو یہ اوبیسلی آپ کے ذہن میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا, یعنی اٹ از انبلیویبل. یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے, لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی, اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ, کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا. اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی, اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ ہوئی. تو سبحان اللہ, یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں. اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے, خاتون جو ہے وہ ولڈرنس میں ہیں, ماؤنٹینز ہیں ارد گرد, ڈیزرٹ ہے, بنجر ایریا ہے. تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے, میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو سبحان اللہ, قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی, ہر کیریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں یہ. بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی, یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ. اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. تو دیکھیے, دا ورڈ التوکل از ڈیرائیوڈ فرام دا ورڈ وکالہ, which literally means to entrust something with someone. وکالہ جو ہے, جو اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا, اور ٹو پٹ ہم ان چارج آف اے میٹر, یا اس کو انچارج بنا دینا, رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا, کسی کام کا. اینڈ ٹو ریلائی آن ہم ان دیٹ, اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا, اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکالہ
کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور توکل کے کنسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ثابت ہوتی ہیں۔ التوکل علی اللہ according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone۔ ریلائنس یعنی کہ ٹروتھفل ریلائنس، سنسیریٹی کے ساتھ، دل کے ساتھ سبمٹ کرتے ہوئے ٹوٹل ریلائنس اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی معاملے میں، تو یہ التوکل علی اللہ ہے۔ الوکیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ الوکیل کا مطلب ہے دا گارڈین، دا ڈسپوزر آف افیئرس، اور یہ جو ریلائنس ہے یہ اس لیے ہے in bringing good and driving away harm, getting the provisions, defeating the enemies, curing the sickness etc۔ یعنی یہ جو ریلائنس ہے یہ ہر معاملے میں سچ ایز کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے، اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں یہ ہمارے عقائد کتنے کمزور ہیں، ہم تو اتنا ڈرتے ہیں، سپرسٹیشس بلیفس میں چلے جاتے ہیں کہ فلانے نے کچھ کروا کے بندش کروا دی ہوئی ہے، یا ہمیں جو ہے نا بس ایول آئی لگ چکی ہوئی ہے، ہمارے معاملات رک چکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جادو اور ایول آئی اپنی جگہ برحق اس سینس میں ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے، تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی ملے گا۔ لیکن آپ پہلے سے ڈر جائیں گے، پہلے سے جو ہے وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ نہیں چھوٹی سی چیز نے مجھے افیکٹ کر دیا، یا فلانا بندہ جو ہے اس نے میرا رزق روک دیا، اللہ معاف کرے، یا اس کی وجہ سے معاملات بگڑیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں توکل میں کمی ہے۔ تو بہرحال اللہ الوکیل ہے، اور اس پہ ٹروتھفل ریلائنس کی جائے کن کن چیزوں میں، کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے، وہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، وہی ہے جس سے رزق لینا ہے، اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے، اسی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں، اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک سلوشن ہے، اور جو ریلائنس ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، وہ ڈاکٹر پہ نہیں ہے، ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سبحان اللہ، یہ التوکل علی اللہ کی ڈیفینیشن ہے۔ ان ادر ورڈز ٹو سبمٹ ٹو اللہ الون، پہلی بات کہ توکل کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، یا اس کو آپ نے پریکٹیکلی کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں، کہ آپ اپنے دل کو ٹرین کریں، اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، یہ پہلی چیز ہے، میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے، اور ٹو کنسیڈر ہم سفیشینٹ فار یو ایز اے ریکنر، یہ دوسری چیز ہے۔ اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا، اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں، ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے، اور ہی از دی ڈسپوزر آف آل افیئرس، وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے، وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں، وہ الغنی ہے، اور وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے، اور اللہ کا ایک نام ہے نا القدیر، کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے، تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاؤں میں واسطہ دے کر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے مینیفیسٹیشن، اور یہ ہے توکل کے کچھ ریکوائرمنٹس، اور دس از ون آف دی کیریکٹرسٹکس آف دا بلیورس، ون آف دی کنڈیشنز آف اسلامک فیتھ، اینڈ ون مینز آف اسٹرینتھننگ دی ہارٹ۔ توکل بہترین جو ہے یہ کوالٹی ہے مومنین کی، اور یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلس بہت ہی کمپلسری کوالٹی ہے مومنین کے، کیونکہ اس کے بغیر فیتھ کمپلیٹ ہے ہی نہیں۔